WhatsApp کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ پورے ملک میں انٹرنیشنل لیول پہ جو ہے وہ آرزو بیٹی کے حوالہ سے، اما بیٹی کے حوالہ سے، مہوش بیٹی کے حوالہ سے، ماریہ بیٹی کے حوالہ سے اور اسی طرح فرح شہین بیٹی کے حوالہ سے احتجاج جو ہیں وہ جاری ہیں۔ تو اسی طرح آج جو ہے وہ رسولی کلیسیا کا چرچ تلسپورہ میں اپوسٹالک چرچ ہے، یہاں پہ مقامی پاسٹر ریاض روفن صاحب اور اسی طرح بھگت صدیق صاحب، بھگت بشیر صاحب اور ایلڈر خالد ناتھ صاحب اور کلیسیا کے جتنے بزرگان، چودھری منا صاحب، یہ سارے آج اس احتجاج میں جو ہیں وہ شریک ہیں۔ اور میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آج جو چونکہ ڈیٹ تھی آرزو بیٹی جو کراچی سے جس کا تعلق ہے، تو وہاں پہ چونکہ اس کا کیس انٹرنیشنل لیول پہ ہائی لائٹ ہوا ہے، تو آج اس کی جو ہے وہ کوریج کی گئی اور اس عدالتی رہنمائی میں عدالت نے خاص طور پہ جو آرڈر جاری کیے گئے وہ بالکل اس بچی کے حق میں تھے۔ آج بڑی پیش رفت ہوئی اور خاص طور پہ بچی کو نابالغ قرار دیا گیا اور اس کے علاوہ جو ہے وہ بچی کو ابھی تک وہ دارالمان کسٹڈی میں ہے۔ وہ ملزم جو ہے وہ اظہر علی، اسے جو ہے وہ گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اسی طرح بیٹی مہوش کا لاہور میں واقعہ ہے، تھانہ چونگ میں، اور واقعہ یہ ہوا ہے، یہ بھی 14.5 سال اس کی عمر ہے، مڈل کلاس کی طالبہ ہے۔ تو اکیڈمی جاتے ہوئے اس کے ساتھ بھی جو محمد ساجد نامی شخص نے جو زبردستی اغوا کیا، ریپ کیا اور اس کے بعد شادی کی اور پھر تبدیلی مذہب کی۔ اسی طرح فیصل آباد سے فرح شہین لڑکی جو 12 سال کی ہے، تو وہاں پہ جو آدمی تھا وہ 35 سال کا تھا، جو نیچے اس کی دکان تھی، اور اس نے بھی بالکل اسی طرح کا واقعہ جو ہے وہ کیا۔ اور پھر اسی طرح کراچی سے ہی جو ہے وہ ہما بیٹی کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ پورے ملک میں اس طرح کے واقعات جو ہیں وہ ہو رہے ہیں جو بالکل قانون کے منافی ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک نابالغ بچی جو ہے وہ جس طرح ریاست جو ہے وہ اسے حقوق نہیں دیتی، وہ والدین کی کسٹڈی میں ہے، تو چاہے وہ کچھ بھی بیان دے تو میرا خیال اس کا چونکہ ریاست جو ہے وہ اسے اجازت نہیں دیتی وہ شناختی کارڈ بنا سکے۔ تو اس طرح سے میں یہ سمجھتا ہوں حکومت اعلیٰ سے، خاص طور پہ صدر صاحب سے، وزیر اعظم صاحب سے، وزرائے اعلیٰ اور تمام جتنے لیجسلیشن ادارے ہیں، ان سے یہ اپیل کی جاتی ہے، خاص طور پہ چیف جسٹس آف پاکستان سے اور اسی طرح جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب سے، کہ وہ ایسی لیجسلیشن جو ہوئی ہیں نابالغ کے تعلق سے سختی سے امپلیمنٹیشن کروائیں اور ایسے قوانین واضح کریں تاکہ کسی کو بھی ایسی سزائیں دی جائیں، کسی کو اس طرح کی جرت نہ ہو سکے کہ وہ اس طرح کا گھنونا جو ہے وہ کام کریں۔ اور میں نے بہت ساری مثالیں دیکھی ہیں جو بچے اس طرح سے جو ہے بچیاں ہو جاتی ہیں، تو یہ درندہ صفت لوگ 2-4 سال بعد جو ہے وہ اسے چھوڑ دیتے ہیں ان بچیوں کو، اور وہ ساری زندگی در کی ٹھوکریں جو ہے وہ کھاتی ہیں، انہیں برائی کی طرف جو ہے وہ دھکیل دیتے ہیں۔ تو میں آج ہمارے درمیان جو ہے وہ تلسپورہ کی جتنی کلیسیا ہے، چرچ ہے، پادری روفن ریاض صاحب کی سرکردگی میں انہوں نے اسپیشل دعوت دی کہ آپ آئیں اور یہ احتجاج جو ہے وہ ریکارڈ کروا رہے ہیں گریس ٹی وی کے حوالہ سے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل جو ہے وہ ناانصافی ہے۔ تو ابھی ہمارے درمیان پاسٹر ریاض روفن صاحب موجود ہیں، وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ سب سے پہلے ہم شکریہ ادا کرتے ہیں گریس ٹی وی کا جس نے ہمیں یہ موقع فراہم کیا، اور پھر اپنے آسمانی باپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور پھر ہم شکر گزار ہیں اپنی اعلیٰ حکومت کے جس نے ہماری یہ ساری فریاد کو، ہماری ساری التجاؤں کو، جس نے ہمارے ان مطالبات کو سنا اور پھر ہمیں انصاف دیا ہے۔ اور ابھی ہم اور زیادہ التجا کرتے ہیں کہ ابھی جب کہ کیس جو ہے وہ لگا ہوا ہے، جیسا کہ ہمارے آج کے جناب جوید کھوکھر صاحب نے بتایا
کہ ابھی تک کیس لگا ہوا ہے اور آج اس کی بیل تھی، لیکن یہاں پہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں انصاف دیا جائے، ہماری بیٹیوں کو، ہماری بچیوں کو، ہمارے لوگوں کو انصاف دیا جائے، تاکہ ہم ملک پاکستان کے شہری ہونے کے ناطے لائق طور پر ہم اپنے ملک کی سلامتی چاہیں، ہمارے دلوں کے اندر یہ تمام جو نفرتیں ہیں وہ پیدا نہ کی جائیں کہ ہم اپنے ملک کے لیے کچھ بدعا کی صورت میں کچھ مانگے اپنے آسمانی باپ سے، مگر ہمارے ساتھ ایسے رویے، ایسا سلوک کیا جائے تاکہ ہم لائق طور پر اپنے ملک کے لیے، اپنے اعلیٰ حکومت کے لیے ان کا شکریہ ادا کر سکیں اور پھر ان کے لیے دعائے خیر مانگ سکیں۔ ہم یقیناً اپنی حکومت کے لیے دعائے خیر مانگتے ہیں، تو مگر اب ہماری التجا ہے کہ ان تمام مقدمات کو جو کہ ابھی سر فہرست ہیں ان میں ہماری مدد کی جائے، اور جیسا کہ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ جو بچوں کے بھی بیانات ہیں وہ ان پر نہ جائیں، بلکہ وہ اپنے قانون سازی کے مطابق، جو قانون سازی ہوئی ہے وہ اس کے مطابق عمل کریں، اس کے مطابق فیصلے کریں، تاکہ ہمیں لائق طور پر ہماری جو سنوائی کی جائے۔ تو میری یہ ساری کلیسیا اور کلیسیا کے سارے بزرگان اس کے لیے تمام یہ احتجاج کرتے ہیں کہ ہمیں انصاف کیا جائے، ہم بھی ملک پاکستان کے شہری ہیں۔ شکریہ۔ ابھی ہمارے ساتھ ہو رہے ہیں جو ظلم و زیادتی ہو رہی ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں یہ بالکل اسی طرح ہے کہ جیسے مسلم بچیوں کے ساتھ بھی جو نابالغ بچیاں ہوتی ہیں ان کو ورگلایا جاتا ہے، ریپ کیا جاتا ہے، پھر قتل کر دیا جاتا ہے، تو ایسے درندہ صفت لوگوں کو جو ہے وہ کڑی سے کڑی سزائیں جو ہیں وہ ملنی چاہیے، تاکہ اس طرح کا جرم کا ارتکاب جو ہے وہ نہ کر سکیں اور یہ سارے جرائم جو ہیں وہ ختم ہوں۔ تو ابھی وہ ہمارے درمیان موجود ہیں، تو وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ خداوند یسوع مسیح کے عظیم نام میں سب بیٹیوں کو، بیٹوں کو، بزرگوں کو سلام عرض کرتے ہیں اور بات کرتے ہیں۔ یہ ایک مذہبی بھی جھٹکا ہے اور قومی بھی ہے۔ ہم ہر اینگل سے اس کو دیکھ سکتے ہیں، کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک اقلیت ہونا جو بات ہے، اقلیت کوئی بری چیز نہیں ہے۔ میں یہ آپ کو بتا دوں کہ اقلیت کسی نیچ کو نہیں کہا جاتا، اقلیت اس کو کہا جاتا ہے کہ جو تھوڑے ہوتے ہیں۔ تو اس ملک میں ہم بے شک ہم تھوڑے ہیں، لیکن ہمارا مقام اتنا ہی ہے کہ جتنا مسلمانوں کا ہے، ہمارا پاکستان بھی اتنا ہی ہے کہ جتنا ان کا ہے۔ ہم سب نے اس ملک بنانے میں بڑی قربانیاں دی ہیں اور بڑی جدوجہد ہے، بلکہ سب سے زیادہ اہم قربانیاں بھی ہمارے لیڈروں کی ہیں۔ تو ہم اس ملک کے لیے بھی ہمیشہ ہم نشانہ بشانہ ہم کھڑے رہتے ہیں، اپنے ملک کے لیے اور اپنی اس قوم کے لیے ہم ہمیشہ دن رات تیار رہتے ہیں۔ تو یہ جو ہمارے ساتھ یہ ایسے کام جو ہوتے ہیں ہم اس کی مذمت کرتے ہیں اور اعلیٰ حکومت کو اور اس ملک کو یہ بتاتے ہیں کہ وہ قانون یاد کرو جو قاضی اعظم نے آپ کو قانون ہمارے لیے اقلیتوں کے لیے بتایا ہوا تھا، کہ ہمارے ساتھ جو اس نے وعدے کیے ہوئے تھے کہ میں قانون، انصاف ہر قوم کے لیے، ہر بندے کے بشر کے لیے اس کی دلیج پر پہنچاؤں گا۔ تو وہ میں اس ملک کو بھی اور ایسے وحشی درندوں کو وہ قانون یاد کر دلاتا ہوں کہ جو قانون کی خلاف ورزی کرتے ہیں وہ نہ مسلم ہیں، نہ کرسچن ہیں، نہ ہندو ہیں، نہ سکھ ہیں، وہ ان کا کوئی مذہب ہی نہیں ہے کہ جو ایسے کام کرتے ہیں، جو گناہوں کام کرتے ہیں وہ بے مذہبی ہیں اور وہ کسی خدا کو نہیں مانتے۔ ہم ایسے لوگوں کی مذمت کرتے ہیں۔ آپ سب کو برکت دے۔ ظلم کے یہ ضابطے، ظلم کے یہ ضابطے، ظلم کے یہ ضابطے آپ لوگوں نے تلسپورہ کی کلیسیا کا احتجاج جو ہے وہ انہوں نے کیا۔ میں یہ سمجھتا ہوں اپنی جو عدلیہ ہے، چیف جسٹس آف پاکستان ہیں،
میں پورا امید ہوں کہ جتنے بھی کیسز یہ 5-6 بچیوں کے کیسز تو نمایاں جو ہے وہ چل رہے ہیں، اس کے علاوہ بھی بہت سارے کیسز جو ہیں وہ دبے ہوئے ہیں، اور بعض والدین اپنی جو ہے وہ بےعزتی کی وجہ سے ان کو جو ہے وہ نہیں اٹھاتے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں، میں عدلیہ سے، چیف جسٹس آف پاکستان سے پورا امید ہوں کہ آرزو بیٹی کے علاوہ جتنی بھی بیٹیاں ہیں، مہوش بیٹی ہے، ماریہ بیٹی ہے، فرح شہین ہے، ہما بیٹی ہے، تو میں امید کرتا ہوں کہ باقی بیٹیوں کے ساتھ بھی اسی طرح منصفانہ جو ہے وہ سلوک ہوگا، تاکہ اس ملک پاکستان میں ہم جو منارٹی اور اکثریت میں لوگ جو ہیں وہ رہ رہے ہیں، یہ ترقی اور خوشحالی کی طرف جائیں، اور یہاں پہ اتحاد، یگانگت اور محبت اور بھائی چارے کی فضا پیدا ہو۔